تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو بسم اللہ کریں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آج مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس سے میں قوم کو آگاہ کروں. آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے 2021 میں اور حال ہی میں 2022 میں اور حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس دے دیا کہ آپ کو کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کیوں نہ آپ کو ہم یہ بیٹ کا جو بلے کا سمبل ہے وہ ہم نہ دیں. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی اور سارے انٹرا پارٹی الیکشن جو کرائے تھے اس کے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیکھ کے اور بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ رپورٹ بھی ہوا پوری میڈیا پہ اگلے دن اور اس دن بھی کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم سیٹسفائیڈ ہیں, ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن کرایا تھا, اس لیے ہم یہ اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں. لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے. اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا. اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے, آپ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے, یا تو ہم اس کو چیلنج کریں, عدالت عظمیٰ جائیں اور اس فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارغ کرائیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے, چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں. جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے, اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے. میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اور فائنلی انہوں نے یہ پروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق, اپنے آئین کے مطابق, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں. تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا. کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں. دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا, مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن, یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں. جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجئے. پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں, اور دوسرا
کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو, کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لوئر کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو, اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے. تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا. دوسرے سوال کا جواب یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں. تو یہ خطرہ بالکل تھا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے. جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا, ساتھ باقی بھی وکلا تھے, اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں, یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں, جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی کل سماعت ہے وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو, اس کا فیصلہ ہو. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں, جو بھی پینل ہے وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں. آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کریں. تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس, اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا. سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اب تیسرا سوال آیا. تیسرا سوال یہ آیا
کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے، کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا، یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا۔ بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے، وہ ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے۔ تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں، اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، یہ کوئی کو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں۔ یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں۔ کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہیں، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آئی ایم اسپیچلیس، لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا KPK کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر، اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا۔ PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے، چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے۔ میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو، اللہ کرے کل ہی ہو، لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، PTI وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے، وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے۔ میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہمت دے
کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں، کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا، یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سر سوال ون ایٹ اے ٹائم پلیز۔ سر سوال یہ لے کے ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو پولیٹیکل ورکر ہے، ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا جب نام سامنے آ رہے تھے کہ جو بھی نگران چیئرمین ہوگا جو بھی ہوگا وہ بھی پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے، نہ کہ وکیل۔ تو جب ایک منسٹر آئے گا، جب وکیل آئے گا، چیئرمین بنے گا، تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، جو تحفظات سامنے آ رہے تھے، وہ کس طرح دور ہوں گے؟ جی دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری، وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپرری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے۔ پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے۔ علی ظفر صاحب پہلے آئے ہیں جی، پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلے الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے۔ دیکھیں جی، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، اسی کا توڑ ہے۔ یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے۔ یہ کوئی -1 نہیں، جس طرح میں نے کہا، یہ کوئی کو نہیں، اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی۔ وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے، تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ نہیں دیکھیں جی، وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات، کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو اپروو کرا لیں، اور اپروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی۔ تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپروو کر دیا، تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں۔ مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی، میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں، تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا۔ علی ظفر صاحب جسٹ اے سیکنڈ، کیئر ٹیکر چیئرمین، یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں پارٹی الیکشن میں۔ ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائے۔ کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا، تو قانونی کاروائی پوری کریں گے۔ کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو، تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ علی ظفر صاحب یہ بتا دیں، ابھی کچھ دیر پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجوتا صاحب کی، وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے، تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے، آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے، اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں۔ لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں، قانونی طور پہ جو بھی اور آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں، راؤت صاحب بھی تھے، باقی بھی لوگ تھے،
बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज नहीं, आपका फैसला है, लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। यही मैंने आपको बताया ना जी कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्पररी ओहदे पे ले आएं। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्पररी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है और वो चूंकि परमानेंट नेचर की हैं इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचा। अली साहब ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये दूसरा ये कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं और अगर गिरफ्तारियां होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखिए हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक बनाएंगे। सवाल के जवाब दीजिएगा कि आइंदा किया गया है, आप कह रहे हैं कि आपको अगर सजा होती है और वो चेयरमैन नहीं रहते, कानून और आइन के तहत वो नहीं बन सकते, तो उस सूरत में क्या होगा? ये मुकम्मल मुस्तकिल रखेंगे आने वाले दिनों में या कब तक है, इनकी डेट क्या होगी? देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी, लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। आलिजा खान बोल टीवी से। अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी। सर ये बताइए कि ये भी इसी सवाल को तूल दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो 2024 में होंगे उनमें चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। सर ये बता दें, अब्दुल्ला मोहम्मद जान के बैरिस्टर गौहर साहब अगर कंटिन्यू करते तो आइंदा इलेक्शन में आपके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गौहर साहब या कोई और? देखिए वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की। अली जफर साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल काउंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी सारे पैनल मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके नॉमिनेशन फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की लीडरशिप ने आज मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है
وہ ہم نہ دیں. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی اور سارے انٹرا پارٹی الیکشن جو کرائے تھے اس کے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیکھ کے اور بحث سننے کے بعد